بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد زبان عورت پر کیا کیا عذاب ہوں گے، واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بد زبان عورت کے کیا نقصانات ہیں اور عورت کو اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ مشہور قول ہے کہ جس رشتے کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے زبان کاٹ دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بد زبانی کا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ۔ اس کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت اصل بن شاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دوستوں، جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے، وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کریں اور اچھے انداز سے بات کریں۔ یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ جتنی بھی میٹھی سے میٹھی زبان والی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ عورت جہاں اتنے رشتے سنبھالتی ہے تو تھوڑی بہت کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے، لیکن عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی جنگ آلود نہیں ہوتی، یعنی زبان کی دھار کبھی کم نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں اپنی بد زبانی اور بدگمانی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنی شوہر سے نرم انداز میں بات کرو اور کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے تو سختی سے بات کریں، لیکن آج کل یہ الٹا فیشن ہو گیا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو سخت کڑواہٹ لہجے میں، اور غیر مرد سے کرنی ہو تو نہایت میٹھے لفظوں میں، جیسے ساری دنیا کی مٹھاس انہی میں سما گئی ہو۔ کسی کا مشہور قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک بار اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے، تو اس کا گھر برباد نہ رہے۔ اسی طرح مرد اگر پورے دن ایک بار بھی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے، تو ہمیشہ گھر آباد رہے۔ پہلے کی عورتوں کا دیندار ہونے کی وجہ، پہلے زمانے کے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ نور میں مرد اور عورت کے زندگی کے احکام، یعنی کیسے زندگی گزاریں، بتلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں دیندار تھیں، زندگی کیسے گزارنی ہے معلوم تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھائیں، اور خاص طور پر نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کی ترجمے کے ساتھ تعلیمات دلوائیں۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔